بھی کیا تم نے وہ کیا کر دوں. حضرت سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا تو مجھے آہٹ معلوم ہوئی. میں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا رمیسہ بنت ملحان. حدیث کے لفظوں کو پھر پڑھیے، دیکھیے کتنے پیارے اور لطیف انداز میں ایک خوش قسمت خاتون کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. یہ خاتون جن کا نام حدیث میں رمیسہ آیا ہے، دراصل وہی مشہور صحابیہ ہیں جن کو تاریخ سلیم کے نام سے پکارتی ہے. یہ مدینے کے انصار خاندان بنی نجار سے تھیں. کیا خیال ہے، کیا انصار خاندان کی اس قابل رشک خاتون کو یہ بشارت یوں ہی مل گئی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت طرح طرح کی سختیوں سے ڈھانک دی گئی ہے؟ نہیں، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت حاصل کرنے کے لیے سختیوں کا بڑی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا. وہ جنت کی راہ کی ساری رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوئیں. واقعہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا. وہ ایک بہترین مسلمہ، ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیوی، اسلام کی ایک بہترین فداکارہ، محبت رسول میں سرشار، نہایت ذہین، صابر و شاکر اور بہت سی خوبیوں والی خاتون تھی. ان کے فضائل کا ذکر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے اور تاریخ نے بھی ان کے کارناموں کی ایک طویل فہرست چھوڑی ہے. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا. انصار میں جن بزرگوں نے مسلمان ہونے میں سبقت کی، ان میں حضرت سلیم بھی ہیں. ان کے مسلمان ہونے پر ان کے شوہر مالک بن نضر کو بڑا دکھ ہوا. وہ مشرک ہی رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچہ بھی دیا. سلیم بچے کو ہر روز کلمہ پڑھانا سکھاتی تو مالک بن نضر بھی سنتے. وہ خفا ہو کر کہتے، تم میرے بچے کو بھی بے دین کر دیتی ہو، اور خفا ہو کر شام چلے گئے. شام میں ان کا ایک دشمن تھا، اس نے موقع پا کر ان کو قتل کر دیا. حضرت سلیم شکل و صورت اور ذہن عقل کے اعتبار سے مدینے بھر میں مشہور تھیں. ان کے بیوہ ہوتے ہی شادی کے پیغام آنے لگے، لیکن انہوں نے فی الحال یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرا بچہ مجلسوں میں اٹھنے، بیٹھنے اور بات کرنے کے لائق نہ ہو جائے گا، اس وقت تک شادی نہ کروں گی. پھر انس راضی ہوگا تو نکاح کر لوں گی. اللہ کا فضل دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور سلیم نے موقع پا کر انس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی درخواست پیش کی. حضور نے بڑی خوشی سے انس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اب جو بچہ انصار خاندان کی ایک خاتون کے پاس پل رہا تھا، وہی بچہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تربیت پانے لگا. انس کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی. یہی انس وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بہت سے حدیثوں کے مشہور راوی ہیں، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہانوں میں کامیابی کی بار بار دعائیں دیں. حضرت انس بڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری ماں کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے خوب ہی پالا. تبلیغ اسلام اور دوسری شادی. حضرت سلیم ایک پرجوش مسلمان خاتون تھی اور نہایت سمجھدار بھی، اس لیے وہ جہاں موقع پاتی اسلام کی تبلیغ بڑے سلیقے سے کرتی. تبلیغ کے جوش میں وہ اپنے قبیلے کے مردوں، عورتوں اور بچوں میں زیادہ کام کرتی تھیں. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے تو اب حضرت سلیم کو دعوتی سرگرمیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. دل کو حضرت انس کی تربیت کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے ان کے قبیلے کے ایک شخص ابو طلحہ نے، جو ابھی مشرک تھے، شادی کا پیغام دیا. سلیم نے بڑے حکیمانہ انداز میں ابو طلحہ کے پیغام کو رد کر دیا. فرمایا، ابو طلحہ، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تعجب ہے کہ تم جیسا شخص مسلمان نہیں ہوا. بڑا افسوس ہے کہ تم لکڑی اور پتھر کو پوجتے ہو، ان کے بت بناتے ہو. یہ بے جان بت تم کو کیا نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم کو سوچنا چاہیے اور تمہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ایک مشرک سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں. ابو طلحہ خوش قسمت آدمی تھے. سلیم کی تلقین ان پر اثر کیا
انہوں نے ان کی باتوں پر غور کیا، بات سچی تھی، سمجھ میں بھی آ گئی۔ تیسرے چوتھے دن آ کر سلیم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے سے سلیم کو بڑی خوشی ہوئی۔ ابو طلحہ نہایت غریب آدمی تھے۔ سلیم نے ان کی غریبی کی پرواہ نہ کی، اب ان سے نکاح کرنے کو راضی ہو گئیں۔ ابو طلحہ کے پاس مہر کے لیے رقم بھی نہ تھی۔ سلیم نے جواب دیا، کچھ حرج نہیں، میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں اور تم سے اسلام کے سوا کوئی مہر نہیں لیتی۔ ابو طلحہ سے ان کا نکاح حضرت انس کے اہتمام سے ہوا۔ ممتا اور صبر۔ حضرت انس کے سلسلے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سلیم کو ان سے بہت محبت تھی۔ ابو طلحہ سے بھی ان کو ایک بیٹا ہوا۔ اس بچے کا نام ابو عمیر تھا۔ ابو عمیر بھی بڑا پیارا بچہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پیار کرتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور اس کو ہنسایا کرتے۔ اس بچے کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور تلقین کا عجیب و غریب نمونہ دیکھا۔ جب ابو عمیر کا انتقال ہوا تو اس وقت ابو طلحہ گھر میں نہ تھے۔ سلیم نے بچے کو میت کو بڑے صبر اور اطمینان سے نہلایا اور کفنا کر ایک طرف رکھ دیا اور لوگوں کو منع کر دیا کہ ابو طلحہ آئیں تو انہیں بتایا نہ جائے۔ ابو طلحہ شام کو گھر آئے، بچے کا حال پوچھا، بولی جس حال میں تم نے دیکھا تھا اس سے بددرجہ بہتر حالت میں ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ جواب دیا نہایت آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اس کے بعد سلیم نے شوہر کو بڑے اطمینان سے کھانا کھلایا، بٹھایا، باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے ابو طلحہ سے ایک سوال کر بیٹھی۔ پوچھا، ابو طلحہ، اگر کسی کو کوئی چیز بطور امانت دی جائے اور وہ اس سے پھر لے لی جائے تو اس شخص کو ناگوار تو نہ ہونا چاہیے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا، جس کی امانت ہو اسے خوشی خوشی واپس کر دینی چاہیے۔ اب سلیم بولی، اچھا تو تمہارا لڑکا بھی اللہ کی امانت تھا جسے اللہ نے واپس لے لیا۔ تلقین صبر کا یہ انداز دیکھا تو ابو طلحہ بے ساختہ بول اٹھے، سلیم، اللہ کی قسم تم صبر میں بازی لے گئی۔ اور وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سلیم کے صبر اور تلقین کا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے سن کر دعا دی کہ اللہ ابو عمیر کا بدلہ عطا فرمائے۔ اس دعا کی بدولت ان کے ہاں عبداللہ نامی بچے کی ولادت ہوئی۔ حضور نے انس کی طرح عبداللہ کی بھی تربیت فرمائی اور جیسی دعائیں انس کو دی تھیں عبداللہ کو بھی دی۔ ان دعاؤں کا اثر ایک طرف انس کے حق میں یہ تھا کہ وہ دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہوئے، تو دوسری طرف عبداللہ کا گھر بھی برکتوں سے معمور تھا۔ حضرت انس انصار کے دولت مند لوگوں میں سے تھے اور ان کے 100 سے زیادہ اولادیں ہوئیں۔ حضرت عبداللہ کی قسمت دیکھیے، ان کی اولادوں میں 10 قاری ماہر فن پیدا ہوئے۔ مہمان نوازی عربوں کا ہمیشہ سے خاصہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مہمان نوازی کے آداب و طریقے بھی بتائے اور ترغیب بھی دی۔ واقعہ یوں ہے کہ مسجد نبوی میں کچھ مہمان آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں کہلا بھیجا۔ جواب آیا کہ اللہ کے نام کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو ابو طلحہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ مہمان گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی برکت ہی برکت ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ نے سلیم سے کہا، بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو۔ اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے تک ہاتھ لے جاتے اور خالی ہاتھ واپس لا کر منہ میں لے جاتے۔ اندھیرے میں مہمان یہ سمجھتے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمانوں کو کھلایا اور رات کو گھر بھر بھوکا سو رہا۔ صبح کو ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ، رات کو تم دونوں نے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اسے اللہ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھر کے لیے دعائیں کی۔ جہاد کا شوق۔ احد کی لڑائی میں سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ کے ساتھ شریک ہوئیں اور انہوں نے بڑی مستعدی سے مجاہدین کو پانی پلایا اور سخت سے سخت حالات میں زخمیوں تک پہنچی۔
سلیم خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئیں، حنین کی جنگ میں بھی موجود تھیں۔ حنین کی لڑائی میں تو یہ حال تھا کہ عبداللہ بن طلحہ پیٹ میں تھے اور خود خنجر ہاتھ میں لیے پھری کھڑی تھیں۔ حضور نے دیکھا تو پوچھا، کیا کرو گی؟ بولی، کوئی مشرک میری طرف نکلا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ حضور مسکرائے، پھر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے قتل کا حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کافی ہے، اور اس سے بہترین انتظام فرمایا۔ یہ کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ تم کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے اور جنت میں ان کے مرتبے بڑھائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے۔